نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل ومثلهم في الإنجيل ہر قسم کی حمد و ثنا تکبیر تحلیل تحمید تسبیح اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو لم یلد ولم یولد ساری کائنات کا نظام چلانے والا جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے ایسا حقیقی بادشاہ اور شہنشاہ جسے اپنے آسمانوں اور زمینوں اور صحراؤں اور دریاؤں اور سمندروں کے نظام کو چلانے کے لیے دنیا کے کسی ولی کسی نبی کسی بزرگ کسی درویش کسی فقیر حتیٰ کہ امام الانبیاء کے مشورے کی بھی ضرورت نہیں اہل اسلام اس سے قبل جماعت کے معروف خطیب
قاری حنیف ربانی حافظہ اللہ تعالی خطاب فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ بھی آخر میں تلاوت کی. میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے اس آیت کریمہ کی کچھ شرح بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما. پھر ہم سب اس حق کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی جیسے قاری صاحب فرما رہے تھے، ہمارے یہاں مجالس میں مجھ سے قبل فاضل اسٹیٹ سیکرٹری مجھے کہا کہ کوئی نعت پڑھنے کے لیے اجازت دے. میں نے کہا میرے بعد پڑھا لیجیے، ہمارا جلسہ ہو یا کسی اور کا، نعت خوان حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اشعار کی صورت میں کرتے. اہل الحدیث کا جو نعت خوان ہوگا وہ یہ خیال رکھے گا کہ کوئی ایسا شعر نہ پڑھو جس سے پیغمبر کی حیثیت کہیں رب کی حیثیت نہ بن جائے. یہ کتنی ہی تعریفیں کریں، میں ہوں یا آپ یا شاعر یا بابا سرسام رحمہ اللہ، کوئی بھی کتنی ہی تعریفیں کریں، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے گا ان کی تعریف کیا تعریف ہوگی کہ جو تعریف رب اپنے پیغمبر کی کرے. پیغمبر کی رب نے تعریف قرآن مقدس میں کیا کی ہے؟ اس سے بڑی تعریف قرآن میں نہیں. وہ تعریف کیا ہے؟ محمد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. دیکھیے پہلے نام محمد ہے، پھر رسول ہے، پھر اللہ کا نام. ان تین یہ جو آیت کریم ہے اس میں بھی عقیدہ توحید کا پیغام. اور میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید یا تو توحید کا پیغام دیتا ہے یا توحید والوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے یا توحید نہ ماننے والوں کو جہنم کی خوشخبریاں دیتا ہے. یہ تین ہی پیغام ہے اس قرآن. اب یہ تعریف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. پہلے نام بدلا ہے، پھر اعداد ہے، ڈگری ہے، پھر دینے والے کا ذاتی نام ہے، اور انگوٹھی بھی آپ اللہ کے پیغمبر کی دیکھیں، سب سے اوپر اللہ کا نام، پھر رسول ہے، پھر محمد. اوپر سے نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے نیچے سے، جیسے آیت کریم ہے کہ اللہ کون ہے جس نے رسول بنایا. کس کو بنایا؟ اس کا نام محمد، اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
میں اور آپ اسی بات پر ایمان لے آئیں، کہنے والے بھی اور سننے والوں کی اکثریت یوں کہہ لیجیے کہ کلمہ پڑھنے والے اس بات پر ایمان لے آئیں کہ پیغمبر کا مقام کیا ہے، پیغمبر کی حیثیت کیا ہے، رب نے پیغمبر کا مقام کیا رکھا ہے۔ تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا میں اسلام کے نام پر جتنے فرقے بنے ہیں سب ختم ہو جائیں گے اور ایک جماعت رہ جائے گی، اور وہ ہوگی جو محمد کو اللہ کا رسول مانتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیماری ہے ہم کلمہ پڑھتے اور کلمے کے اندر محمد رسول اللہ پڑھتے، لیکن پیغمبر کا یہ مقام ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں شاہ صاحب کی کیسے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ مقام نہ مانے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اسے کہوں گا جب تو کلمہ پڑھتا ہے اور پیغمبر کا نام لیتا ہے، پیغمبر کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، تو پھر مجھے یہ بتا ایمانداری سے تو حنفی کیسے؟ سوچئے گا تو حنفی کیسے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد شافعی کیسے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد تو مالکی کیسے؟ جب ایمان یہ ہے کہ پیغمبر کی حیثیت یہ کہ آسمان سے جو شریعت اترتی ہے یہ بحیثیت رسول اپنی امت تک پہنچاتا ہے، تو پھر میری ذمہ داری ہے کہ اس شریعت کو سننے کے بعد پھر میں محمدی تو بن سکتا ہوں، کسی اور جماعت کے نام پر، کسی امام اور بزرگ کے نام پر نہ میری جماعت ہو سکتی ہے نہ میرا کوئی فرقہ ہو سکتا ہے۔ اس کی آواز کیوں بند کر دی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوچئے گا ذرا، والذین معہ، وہ اہل ایمان، وہ صحابہ کی جماعت، صحابہ کی جماعت، سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمانداری سے بتائیے وہ حنفی تھا، مالکی تھا، شافعی تھا، حنبلی تھا، یا سہروردی، نقشبندی، چشتی اور قادری تھا؟ نہیں، وہ اس کلمے اور اس حیثیت اور اس مقام کو جانتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد اب دنیا کے کسی امام کی کسی بات کو اس طرح نہیں مانا جا سکتا جس طرح محمد کی بات کو مانا جا سکتا۔ سارا فرقے ختم۔ آج امت فرقوں میں بیٹھی ہوئی، یہ میرا فرقہ، یہ میرے جماعت کا جلسہ، یہ مدرسہ ان کا، یہ مفتی اس کا، یہ عالم ان کا۔ ایمانداری سے بتائیے جب یہ پڑھ لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کی حیثیت کی خبر ہو گئی ہے، علم ہو گیا، اب پھر دنیا میں کوئی ایسا شخص کہ نبی کو چھوڑ کر اس کے نام پر کوئی جماعت، کوئی فرقہ، کوئی گروہ، یہ قرآن کی آیت کریمہ اس کو اجازت دیتی ہے؟ دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے تورات کا ایک ورقہ لے کر بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں ہذہ التوراۃ، یہ تورات کا نسخہ ہے، ہذہ نسخۃ من التوراۃ، اور اسے پڑھ رہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے تورات کس پر اتری؟ موسیٰ علیہ السلام، آسمانی کتاب ہے،
نبی صاحب شریعت ہے، اور قرآن مقدس میں اگر کسی پیغمبر کا نام سب سے زیادہ ہے وہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اس کی کتاب لے کر پیغمبر کے سامنے عمر بیٹھا ہوا ہے اور پیغمبر کا چہرہ متغیر ہو ہے، چہرہ متغیر ہے۔ صاحب شریعت کی کتاب، آسمان سے منزل کتاب، مولوی کی نہیں، کوفہ میں لکھی ہوئی 300 مفتیوں کی کتاب نہیں، آسمانی کتاب رب نے اتاری، پیغمبر پر اتری ہے، اور وہ سامنے لے کر اس کی تلاوت کر رہے، اور پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو رہا، متغیر ہو رہا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے عمر تیری ماں تجھے گم پائے، دیکھ پیغمبر کا چہرہ، اب ہاتھ میں تورات ہے، نیچے رکھ دی، اور کیا کہا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ اے اللہ کے پیغمبر، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، معنی میرا لجبال، میرا غریب نواز، میرا بندہ نواز، میرا گنج بخش، میرا رنج بخش، میرا اولاد بخش، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، رضیت باللہ ربا، میں رب کے، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو چکا ہوں۔ لات اور منات اور عزہ اور حبل اور یہ 360 بت، ان سب کا انکاری ہوں۔ اللہ کے پیغمبر کا غصہ ٹھنڈا کیا جا رہا ہے۔ جرم کیا ہے؟ غلطی کیا ہو گئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے ایک آسمانی شریعت کی تلاوت شروع کر دی، اور کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ کہنے والا، کلمہ توحید کا، شہادتین کا اقرار کرنے والا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، عمر ہے، حنفی نہیں، شافعی نہیں، مالکی نہیں، حیاتی نہیں، مماتی نہیں، بغدادی نہیں، اور قرآن پیغمبر کی شریعت کو چھوڑا بھی نہیں، چھوڑا بھی صرف پڑھنے کی عادت، مسئلہ معلوم کر تو رات میں کیا لکھا؟ آئے آئے رضیت باللہ ربا، اعلان کرنا پڑا اپنی توحید کا۔ اللہ کے پیغمبر، میں دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں مانتا، والذین معه، یہاں تو سینکڑوں مشکل کشا، سینکڑوں نہیں لاکھوں مشکل کشا، ہر بندے کا اپنا مشکل کشا، ہر بندے کا اپنا حاجت روا ہے۔ یاد رکھیے گا اہل اسلام، میں اگر گھنٹوں نہیں ساری رات پیغمبر کی زلفیں، پیغمبر کی آنکھیں، پیغمبر کے چہرہ، پیغمبر کا لباس، پیغمبر کی جوتی، پیغمبر کی ٹوپی، پیغمبر کا عمامہ، اس کی تعریف کرتے رہو، دنیا کا کسی شخص کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی اختلاف نہیں، اختلاف نہیں۔ سبحان اللہ کی صدائیں آئیں، کمال ہے۔ اختلاف کس بات پر ہے؟ میں منوانا یہ چاہتا ہوں، اگر کلمہ پڑھ لیے پھر دنیا کے 4 نہیں، 12 نہیں، سینکڑوں امام نہیں، ساری دنیا کو چھوڑ کر تجھے حنفی بننے کی بجائے محمدی بننا پڑے گا، تب تیری کہیں جا کر نجات کا کوئی راستہ بنے۔ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، رب ہونے پر راضی۔ وہی اولاد دیتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، یہ اعلان ہے۔ آپ 100 بندے کھڑے کر دیں اپنے شرک پور کے اندر ہی، اور ان سے پوچھیں تمہارا رب کے بارے میں کیا ایمان؟ وہ کہے گا گنج بخش، فیض عالم، مظہر نور خدا، یہ خزانے لاہور سے ملتے ہیں۔ بس گیا، کوئی حق بیان کیجئے۔ دنیا جہنم کے کنارے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ قرآن مجید ہے،
سورت آراف ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا۔ یہ قرآن مجید پڑھیے، بیٹھ لو قرآن مجید پڑھیے، بیٹھ جاؤ۔ اتنے سے پٹاخے سے گھبرا گئے ہو تو کرو گے کیا جہاد؟ بند کر دو یہاں سے، ہاتھ سے بند کر دو، بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھ جاؤ۔ توحید بیان ہوتی ہے تو پھر یہ لائٹیں اگر شرک والی ہو تو ایسے پھٹ جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے مولانا ہماری جماعت کے اسماعیل عتیق حافظ اللہ تعالی، یہ بہاڑی میں خطیب، انہوں نے کہا شاہ صاحب ٹائم دیجئے میری مسجد میں چلا گیا، وہاں یہ سپیکر تھا، تو میں نے جب توحید بیان کی تو سپیکر چل گیا۔ 10 منٹ کے بعد میں نے کہا یہ فقیروں کا سپیکر ہے، لے جاؤ، کوئی توحیدیوں کا سپیکر لے آؤ۔ وہ بھاگے بھی جاتے جلسے کے اندر، پریشان ہو جاتی انتظامی، وہ دوسرا سپیکر لائے، 10 منٹ کے بعد اس میں آگ ہی لگ گئی۔ میں نے کہا اللہ نے میرا اپنا سپیکر تکڑا رکھا ہوا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب بیٹھ جاؤ اور تقریر سے۔ رضیت باللہ ربا، رب کو رب مانیے، رب کو پالن ہار مانیے۔ قرآن کی ابتدا الحمدللہ رب، قرآن کا اختتام قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اے رب کو رب مانیے۔ نماز کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین، رب مانیے۔ عمر اعلان کر رہا ہے، اے پیغمبر آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، میرا ہاتھ میں یہ تورات ہے، میں اعلان کر رہا ہوں رضیت باللہ ربا، میں کائنات کے اندر اجمیر کا میں سب کا انکاری ہوں۔ میری زبان کے اندر میں دنیا کے بنائے ہوئے سارے آستانوں کا انکار کر کے ایک رب کی ربوبیت کا اقراری ہوں۔ یہی مسلک اہل حدیث ہے اور یہی محمد رسول اللہ کا معنی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، میرا دین، میری شریعت، میرا طریقہ اسلام ہے۔ ہمارا بھی ہے، سوچئے گا وبالاسلام دینا۔ اور اب نے کہہ دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب ایمانداری سے بتائیے، کوئی دنیا کا مفتی، کوئی دنیا کا عالم، کوئی دنیا کا مدرس یہ اعلان کر کے کہے حنفیت عین اسلام ہے، شافعیت عین اسلام ہے، مالکیت عین اسلام ہے، حنبلیت عین اسلام ہے، نہیں کہہ سکتا۔ تم مجھ سے یہی سوال کرو، میں کہوں گا رب کا قرآن اور محمد کی حدیث عین اسلام ہے، باقی سب غیر اسلام۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین، یہ قرآن مجید۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اب ایمانداری سے بتائیے آسمان سے کیا اترا؟ کوفہ میں لکھی ہوئی کی کتابیں اتری؟ میرے پیر اور فقیر اور علامہ کی کتابیں اتری؟ نہیں، رب کا کلام اترا، یہ کلام اللہ، اور اس کے اندر دعوت یہ ہے اور کلمہ پڑھنے والوں، محمد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، اور اس کے ساتھی، ان کے ساتھیوں میں کوئی حیاتی یا مماتی، کوئی وہابی، کوئی فلاں، کوئی فاں تھا؟ آئے آئے، کیوں امت کو لڑا رہے، کیوں امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا؟ اور کلمہ پڑھنے والوں،
نبی ایک ہے، مسجد نبوی ایک ہے، بیت اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، پھر نماز آپ کی اپنی ہے، میری اپنی ہے، اس کی اپنی ہے، وہ ایسے پڑھ لے، وہ ویسے پڑھ لے، وہ تیسے پڑھ لے، وہ جیسے پڑھ لے۔ جب نبی ہے، شریعت ہے، اسلام ہے، محمد رسول ہے کہ پھر نماز کا طریقہ بھی ایک ہے۔ اور میں علی اعلان کہتا ہوں، وہ نماز کا طریقہ وہ ہے جو رب نے جبریل کو دے کر بھیجا اور نبی نے امت کو پڑھ کر دکھلایا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، نبی مانتا ہوں۔ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ نے کیا کہا؟ عمر میرے آنے کے بعد بھی پیاسا ہے، میرے آنے کے بعد بھی تورات پڑھتا ہے، وہاں مسئلے تلاش کرتا ہے، یا تو کہو اور کلمہ پڑھنے والوں یہ قرآن مکمل نہیں، میری سید برادری کا ساتھ دو، کہو اس قرآن میں تحریف ہو گئی ہے۔ جب نہیں تو ایمان یہ ہے، یہ 30 پارے کا ایک ایک حرف آسمان سے منزل ہے، اس میں فرقہ بندی کا پیغام ہے، امت کو لڑانے کا پیغام ہے۔ یہ ایک ہی بات کہتی ہے، یہ قرآن ایک ہی گفتگو کرتا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظ۔ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھنڈے دل سے ذرا میری بات سوچئے گا۔ رات کی تاریکی میں بیٹھ کر سید نے جو یہ کہا ہے کہ نبی کے بعد کسی اور کی طرف جانا شریعت اجازت دیتی ہے، دیکھ لو، سوچ لو، ٹھنڈے دل سے سوچو، ناراضگی کی بات سوچو تو صحیح، فکر تو کر کہ نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے یہ حیثیت مان لی ہے۔ محمد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں نے یہ حیثیت مان لی، پھر بالوں کی کٹنگ ایسی ہوگی جیسے کافروں کی ہوگی۔ یہ بچے کس کے ہیں؟ ہندوؤں کے بچے، روسیوں کے بچے، مولویوں کے بچے میں نے دیکھے، مقتدیوں کے بچے میں نے دیکھے، غریبوں کے بچے میں نے دیکھے۔ اس نے مانا، آپ نے مانا، باپ نے مانا کہ جب یہ مان لیا، اب تجارت، اب شکل صورت، اب شادی کبھی، اب اٹھنا بیٹھنا چلنا ایک ہی ہستی سے پوچھنا ہے۔ کیوں؟ میں نے کہہ دیا ہے محمد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ فیصلہ کریں، فیصلہ کریں ایمانداری سے۔ آپ دیکھتے نہیں جلسہ کن کا ہے؟ اہل حدیثوں کا، اور باہر بینر یہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا فلیکس، سارے مولویوں کی تصویر لگی ہوئی۔ علماء نے جو یہ اجازت دی کہ میڈیا کا دور ہے، تبلیغ کے لیے میں نے اٹھا کر تصویریں بھی جائز کر لی۔ میں نے نبی کو نبی مانا، میں نے حیثیت اور مقام جانا، میں جو چاہے کروں۔ یاد رکھیے گا، ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، نہ مرضی سے جائیں گے۔ رب نے بھیجا اپنی مرضی سے، اور اپنی مرضی سے بھیج کر پابندی لگا دیے۔ اب تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا چلنا، تیرا سونا، تیری شادی، تیری کمی، میں ایک ماڈل بھیج رہا ہوں دنیا کے اندر، اس کا نام محمد ہے۔ اسے دیکھتے رہنا، چلتے رہنا، تم مرے گا، تیری روح نکلے گی۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، فرشتے تجھے سلام کرتے نظر آئے گا۔ ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا دیکھ، ہمارا چلنا اور پھرنا دیکھ، ہمارے وعدے دیکھ، ہمارے ممبروں کے خطیب دیکھ، ممبروں کے خطیب دیکھ لو جو تھیٹروں میں بیٹھ کر نیم برہنہ لباس کے اندر ان کے سامنے بیٹھ کر وہ میرے ممبر پر آ کر بیٹھے، تمہیں افسوس نہیں ہوتا؟ یہ نبی کا مقام ہے، یہ نبی کو رسول مانا ہے، یہ محمد کو تم نے رسول مانا ہے۔ اور مسلمانوں کی جماعت، کل حشر کا میدان ہوگا، میں بھی ہوں گا اور آپ بھی ہوں گے۔
پوچھا جائے گا شرکپور میں جلسہ تھا، لاکھوں روپے خرچ ہوئے، میڈیا بھی آیا، ویڈیو بھی بنی، سوشل میڈیا بھی چلا، بتلا قوم کے اندر جو بیماری دیمک کی طرح انہیں کھا رہی تھی، تو نے گانے سنائے تھے، گویہ بنا تھا، جگتے سنائی تھی، یا تو نے میرا کلام سنایا تھا، میرا قرآن پڑھا تھا جیسے حنیف ربانی پڑھ رہا تھا؟ کوئی قرآن سنیے، کوئی قرآن پڑھیے، ایمانداری سے بتائیے کوئی کتنا ہی اشعار پڑھ لے، کیا قرآن سے افضل کوئی کلام ہو سکتا ہے؟ آئے ہائے احسن الکلامی کلام اللہ۔ تم کس کی اولاد ہو؟ تم کس کے امتی ہو؟ تم کس راستے پر چل پڑے ہو؟ اپنے منہج کی حفاظت کیجیے، اپنے ممبروں کی حفاظت کیجیے۔ میں تجھے رب کی توحید، رب کی رحمت اور رب کے خوبصورت فکرہ درست کر لیں، رب کے خوبصورت ناموں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اپنے مسند کی حفاظت کر۔ یہ مسند کہیں علامہ احسان کا تھا، یہ مسند اسے نہیں پتا تھا، کہو وہ بے علم تھا؟ اپنے تو اپنے غیر بھی اس کی علمی قوت کو مانتے تھے، اپنے تو اپنے غیروں کو بھی جرت نہیں ہوتی تھی۔ چنیوٹ کا وہ خطبہ نہیں سنا جہاں منظور چنیوٹی کا نام لے کر کہا تھا ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور چنیوٹی اپنے چور دروازوں کو بھی بند کرو۔ کیا کہو گے؟ بے علم تھا؟ نہیں، وہ تو وہ تھا کہ زمانہ طالب علمی میں کتاب لکھی، رد مرزائیت پر ابن باز رحمہ اللہ کو پیش کی، یہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر، کہا یہ کتاب ہے، کہا نیچے لکھ دو فاضل مدینہ یونیورسٹی، کہا بھی تو آخری سال چل رہا ہے، پیپر دیے فیل نہ ہو جاؤں، کہا اگر احسان فیل ہو گیا یونیورسٹی بند کرو۔ اس کو 10 محرم کو فکر شہادت حسین، اس کو علم نہیں تھا۔ سیالکوٹ کے اندر تم نے مانا ہی نہیں محمد الرسول اللہ، اگر مانا ہوتا اللہ کی قسم تمہارا منہج درست ہوتا، تمہاری لائن درست ہوتی۔ سیالکوٹ کے اندر 10 محرم کو جہاں میری برادری نے ماتم کیا، وہاں اہل توحید تمہاری مسجدوں میں بھی ایک خطیب نے 2.5 گھنٹے رلایا۔ ایک آدمی مجھے آ کر کہتا ہے شاہ صاحب 2.5 گھنٹے برادری قوم مسجد روتی رہی۔ میں نے کہا تھوڑی سی کسر رہ گئی تھی، سنگلیاں مجھ سے لے لیتے، میرے پاس پرانی پڑی ہوں گی، ماتم بھی کر لیتے، حساب برابر ہو جاتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیسا اسلام لے کر آئے ہو؟ کس اسلام کی تبلیغ کرتے ہو؟ کون سا اسلام ہے؟ یہ ہمارے اسلاف کو خبر نہیں تھی۔ پیغمبر کی بیوی امہات المومنین میں سے ایک ہماری ماں، اس کا بھائی فوت ہو گیا، 3 دن گزرے، خوشبو منگا کر اپنے بازوؤں پر ملی، کہنے لگی مجھے ضرورت تو نہیں تھی لیکن آج غم کے ایام ختم ہو گئے ہیں، میں خوشبو لگا کر اعلان کر رہی ہوں سوگ ختم ہو چکا۔ تم تو اس کی اولاد ہو، اس نبی کے پیچھے چلنے والے ہو، تم کس راستے پر چل پڑے ہو؟ اپنی اولادوں کو دیکھو، اپنے اہل و عیال کو دیکھو، اپنے گھر کے در و دیوار کو دیکھو، اپنی غمی اور خوشی کو دیکھو۔ مانا محمد الرسول اللہ، اس کو مان۔ اور میرے مربی اور میرے استادی شیخ العرب والعجم، میں آج ہی پڑھ رہا تھا، ابو محمد سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، کہ میں نے فراغت کے بعد 1.5 سال آخر میں ان کے پاس، ان کی وفات کے بعد پھر میں سندھ کو چھوڑ کر اسلام آباد آ گیا۔ وفات تک ہم اکٹھے رہے، آخری 17 دن ایسے اکٹھے رہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے یہ نبی کو ماننے والے اہل حدیث یہی کہتے ہو نا ہم وارث جماعت ہے، غیروں کو یہی کہتے ہو ہم وارث ہیں، ہم نبی کے وارث ہیں۔ وارثوں کی یہ شکلیں ہوتی ہیں، سوچئے گا ذرا، وارثوں کی یہ شکلیں ہوتی ہیں۔ ہم ٹوپی والے، رفع الیدین، آمین، ٹانگیں چوڑی کر لیتے حد سے زیادہ، یہی نشانی ہے مسلمان کی۔ اوئے
تو بازار میں چل، اور ایک ہندو بھی چل رہا ہو، کثرت سے میں نے سندھ میں ہندو دیکھے، اور ایک مسلمان چلے کلمہ پڑھنے والا، اور وہ کیا پڑھتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں وہ ہوں جو محمد کو رسول مانتا ہوں، میں اس شخصیت کو ماننے والا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں غمی کے موقع پر سوگ کتنے دن ہوگا، کیا کیا جائے؟ دونوں جا رہے ہوں، ایمانداری سے بتائیے آپ پہچان لیں گے ہندو کون ہے مسلمان کون ہے؟ داڑھی اس کی بھی نہیں، داڑھی اس محمدی کی بھی نہیں ہے، ننگے سر وہ بھی ہے، بال اس نے رکھے ہوئے ہیں، بال آپ نے بھی کھوتا کٹنگ رکھے ہوئے، سارے سائڈوں سے صاف اور بیچ میں رکھے ہوئے، پینٹ شرٹ اس نے بھی پہنی ہوئی ہے، میں پینٹ شرٹ کا مخالف نہیں ہوں، آپ نے بھی پہنی ہے، ایک مثال بیان کروں، دونوں آ رہے ہیں، آپ کو میں کہوں مجھے بتا محمد رسول اللہ پڑھنے والا کون ہے، بتا دو گے؟ نہیں۔ اب میں بات بڑی کڑوی کرنے لگا ہوں، کیا میں ان کی دھوتیاں کھول کر چیک کروں کہ ختنہ کس نے کی ہوئی ہے؟ کیا یہی نشانی رہ گئی ہے؟ اور مسجدوں پر بیٹھنے والوں، دن رات جلسے کرنے والوں، یاد رکھیے گا حشر کا میدان سجے گا، میں بھی ہوں گا اور آپ بھی ہوں گے، میں کہوں گا اللہ یہ جلسہ میں آنے والے انہوں نے جس کے انہوں نے ٹیسٹ بنا لیا تھا، فلاں کا جلسہ فلاں کی بات، اور فجر کی نماز میں یہ دو نمازی تھے، یہ سننا فرض ہے، فجر کی نماز فرض کفایہ۔ میں ایک جلسے میں گیا، ساری رات جلسہ ہوا، فجر کی اذان ہوئی، ہم 3 آدمی اس مسجد کے اندر تھے، ہزاروں کا مجمع سویا پڑا تھا۔ ان جلسوں کو میں کیا کہوں، یہ محمد رسول اللہ پڑھتے۔ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے، ہم کس باغ کے اندر کون سی پودا لگا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کل کو کیا کاٹیں گے، کل کو کیا کاٹیں گے؟ یہ میدان ہے، یہ دنیا، اس میں کچھ بوئیے، اور بونے کے لیے اللہ نے یہ قرآن اتارا ہے، اور ماڈل کائنات کے اندر ایک ہی ہے، نہ کوفے کا امام، نہ بغداد کا امام، نہ انڈیا کے شہروں کا امام، نہ میرے شہر کا امام، نہ آپ کے شہروں کا امام، امام صرف ایک ہے، اور اس کی حیثیت، اس کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے، وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اس کو مانیے۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی حیثیت۔ اب ان کے ماننے والوں کی صفات دیکھیے کتنی اعلیٰ، ماننے والوں کی صفات دیکھیے کتنی اعلیٰ۔ وہ کون ہے؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت۔ مجھے بدعتی سے محبت ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، اس لیے اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نکاح کر کے دے دیتا ہے۔ مجھے قبر مرض سے محبت ہے، اس لیے میرے بھائی کا بیٹا ہے، مجھے غیر اللہ سے مانگنے والے سے محبت ہے، اس لیے میرا سسرالیوں میں سے رشتہ داری ہے، بیوی نہیں مانتی، اور میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے دے دیتا ہوں، اور آنے والی نسل کے ہاتھ میں حسین کے کڑے ڈلے ہوتے ہیں۔ بتا قیامت کے دن میرے محمد کو کیا منہ دکھائے گا؟ میرے پاس کوئی اشعار نہیں ہے، مجھے نہیں آتے، اور میں ان اشعار کا مخالف بھی نہیں ہوں جو قرآن و سنت کے مطابق مخالف نہیں ہوں، مجھے آتے نہیں ہیں، مجھے آتا ہے تو رب کا کلام یا پیغمبر کی حدیث آتی ہے۔ محمد الرسول اللہ، اس کی حیثیت اور مقام کیا ہے؟ آئیے، مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ لگتا ہے میں نہیں مرنا ہے، باقی 3-4 نے مرنا ہے، باقی بولتے ہی نہیں۔ ہاں جی، ہائے ہائے ہائے، مرنا ہے؟ ہاں جی مرنا ہے، انشاءاللہ پکا مرنا ہے، پکا مرنا ہے، جانا ہے۔ کوئی جوانی میں چلے گئے، گلاب کا بوٹا ہوتا ہے، کبھی کلی نکلتی نہیں تو بچے توڑ دیتے ہیں، کبھی پورا پھول بن جاتا ہے تو اپنی بیوی کے لیے آپ لے جاتے ہیں گلاب کے بوٹے پر سے، کبھی بچہ پیدا ہوتے ہی، اور کبھی جوانی کڑیل جوان، اور کبھی بڑھاپے کے اندر۔ اب گھر والے بھی کہتے ہیں اللہ اس کو سنبھال لے، اب سنبھالا نہیں جاتا، ہوتا ہے کہ نہیں ایسا ہوتا؟ میں بات وہ کرتا ہوں جو دنیا کا کوئی پڑھا لکھا
وہ دین کا پڑھا لکھا ہو یا دنیا کا پڑھا لکھا ہو، میں نے دنیا بڑی پڑھی ہے اور دین کا میں ادنا سا، شریعت کا ادنا سا ایک طالب علم ہوں، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ بات وہ کہ ایسے ہوتا ہے، مرنا ہے جی مرنا ہے، اوپر جانا ہے جی جانا ہے۔ اب جماعت ساری کھڑی ہوئی ہے، آخری باتیں کرنے لگا ہوں۔ جماعت ساری کھڑی ہوئی ہے، جماعت کون سی ہے؟ مختلف جماعتیں، مختلف جماعتیں۔ وہ مسجد ان کی ہے، یہ مسجد میری، وہ مدرسہ ان کا، یہ مدرسہ ان کا، وہ مفتی ان کا، یہ مفتی میرا، ہے کہ نہیں؟ ہے۔ اور کلمہ ایک ہی پڑھتے ہیں سب کے سب، کلمہ ایک پڑھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اب سارے وہاں جمع ہو گئے، اب سارے جمع ہو گئے، سارے جمع ہو گئے۔ اب رب کے پاس پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ کوئی بندہ اپنے قدم نہ ہلا سکے گا جب تک رب کے سوالوں کا جواب نہ دے لے گا۔ درمیان میں کوئی ترجمان بھی نہیں۔ اب پیغمبر نے پھر پڑھایا، اور دنیا میں جا کر یاد رکھنا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ تھوڑے سے ہیں، نمک کے برابر چند افراد ہیں جو نبی کی نبوت پر ایمان لے کر آئے اور یہاں پر رک گئے۔ اب ترازو لگ گئی ہے، اعمال، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، سبیلیں آ گئی ہے ساری کی ساری۔ اب وہاں پر پیغمبر سبق دے رہے ہیں، کل حشر کا میدان ہوگا، ساری نیکیاں لے کر آؤ گے، وہاں پر ایک حیثیت ہے، ایک مقام ہے، وہ مقام میرا ہے۔ وہ کیا مقام ہے؟ سن لو، محمد فرق بین الناس۔ وہاں بھی ترازو لگی ہوئی ہے۔ میری حیثیت یہ ہے، لوگ میرے نام پر تفریق کر دی جائے گی۔ جس نے محمد کو محمد الرسول اللہ مانا، اس کی نمازیں بھی قبول ہوگی، اس کے روزے بھی قبول، اس کی طلاق بھی محمدی، اس کا روزہ بھی محمدی، اس کا حج بھی محمدی۔ ہائے ہائے ہائے، فرق بین الناس۔ ایمانداری سے بتا، اگر وہاں مجھے یہ کہہ دیا جائے یہ تو کیا لے کر آیا؟ نبی کے نام پر تو یہاں تفریق ہونی ہے، جو محمدی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہاں تو فیصلہ ہونا ہے۔ اٹھا اپنی نمازیں، کیا مجھے دوبارہ دنیا میں موقع ملے گا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ پھر اس سید کی بات پر ذرا تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا، یاد رکھنا، حشر کے میدان میں کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی درویش، کوئی مجذوب، کوئی سائیں، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی قریب نہیں آئے گا۔ وَيُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ ہائے ہائے ہائے، سورۃ بقرہ پڑھ لو۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ کٹ جائیں گے سارے سبب۔ جنہوں نے ان کی پیروی کی، جنہوں نے کہا ہم جانے اور جنت جانے، جنت علی کی، ہم علی کے، جنہوں نے یوں کہا وَتَقَطَّعَتْ، کٹ جائیں گے سب اسباب۔ وہاں اکیلا ہی میں پھنسا ہوا ہوں گا، اور ادھر سے اللہ نہ کرے اعلان ہو جائے یہ نماز تو میں نے دنیا میں بھیجی نہیں، محمد کی نماز کیوں نہ پڑھ کر آیا؟ کہ میں نے قرآن میں کہہ دیا تھا محمد، محمد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ اشداء علی الکفار، اس سے مراد عمر بن خطاب ہے۔ رحماء بینہم، اس سے مراد عثمان غنی ہے، جان دے دی، مدینے میں خون بہانا برداشت۔ تراہم رکعا سجدا، اس سے مراد علی شیر خدا ہے جو لگا ہوا ہے۔ اور ہم فرض نماز، صحابہ کے نبی کے ساتھی جو نبی کو محمد رسول اللہ مانتے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میرے سے 4 فرض نہیں پڑھے جاتے؟ میرے پاس لوگ آتے ہیں، شاہ صاحب میں بیمار ہوں، دم کر دیں، دم کر دیں۔ کیا بیماری ہے؟ مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھی تھی،
بیٹا باپ کو دیکھتا ہے، باپ بیٹے کو دیکھتا ہے. ہم جی ہیں بڑے پکے حدیث، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو حدیث کہتا ہے میں تجھے مسلمان ماننے کے لیے تیار. نماز تراہم رکعا، تیرے سے 4 رکعتیں نہیں پڑھی جاتی. مجھے کام ہے. جلسے کرانے والے صبح ہی پڑھ لیں گے. خطبہ رات کو 3 بجے تھکے ہوئے گئے، یہاں جلسہ کیا، میں وہاں جلسہ کر آیا مرید کے، میں یہاں گیا، یہاں والے وہاں گئے، تھک گئے، 3 بج گئے، سو گئے. فجر کی نماز ہائے ہائے تراہم رکعا، تف ہے جیسے ایسے خطبے پر. کبھی زندگی میں کوئی سو گیا مسجد میں جا کے بیٹھ، وہ گھنٹہ 2 گھنٹے مسجد میں سو، اذان ہوگی مسجد میں جماعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا. تراہم رکعا سجدا. اے اہل ایمان تو فرض وہ تو ہر وقت نفل پڑھتے رہتے ہیں، وہ تو سجدے میں پڑے ہوتے ہیں. دن میں گھوڑے کی پیٹھ پر، رات رب کے سامنے کھڑے ہو کر رو رہے ہوتے ہیں. اللہ ہم نے نبی کو نبی مانا. چھوڑیے اس روایتی کاموں کو، چھوڑیے اور زندگی میں کوئی انقلاب لے کر آئیے، کوئی تبدیلی لے کر آئیے. یہ نہیں گھر جاؤ تو پوچھو ہاں جی تقریر فلاں کی بڑی ٹاپ کی تھی، سیکھا کیا ہے، لیا کیا ہے، تبدیلی کیا آئی ہے. ساری رات جو جاگتا رہا سنتا رہا. میں تجھے ایک نبی کا صحابی سناؤں. تراہم رکعا سجدا. ابن عمر نے رضی اللہ تعالی عنہما 8 سال میں سورۃ بقرہ کو یاد کیا. کتنے سالوں میں؟ 8 سال میں. سائل نے پوچھا ابن عمر اتنے ذہین عرب کے لوگ اور یہ سورۃ بقرہ 8 سال میں؟ ہمارے بچے تو مہینے میں قرآن حفظ کر جاتے ہیں، کئی اتنے ذہین بھی 2 مہینے 4 مہینے سال ڈیڑھ بس. اوے پلے باندھ لے ابن عمر کا قول. فرمایا اور نوجوان جب تک ہم اللہ کے نبی سے سورۃ بقرہ کی آیتیں لیتے، اسے یاد کرتے، حفظ کرتے، جب تک اس پر عمل نہ کر لیتے اگلی آیت ہی نہیں لیتے تھے. تو نے سینکڑوں کانفرنسیں سن لی. بچہ تھا بوڑھا ہو گیا، کہا جب میں سورۃ بقرہ کا عامل بنا زندگی کے 8 سال بیت گئے. محمد کون ہے؟ محمد والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. کوئی نفل پڑھیے، نوافل پڑھیے. اگر میں یوں پوچھنا شروع کروں نا ایماندار سے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں حیا آتی ہے، صبح فجر کے بعد کس کس نے قرآن کی تلاوت کی؟ اس اللہ کے کلام کو کس کس نے پڑھا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھو. اس قرآن کو پڑھنے کا وقت نہیں، عمل کرنے کا وقت کہاں سے ملے گا؟ سمجھنے کا وقت نہیں. او اہل اسلام، اس سے دوستی لگا کر تو دیکھ، اس اللہ کے کلام سے پیار کر کر تو دیکھ. تم مانگے گا بعد میں، اللہ تیری جھولیاں پہلے ہی بھر دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ اصلاحی اور تربیتی خطاب فرما رہے سن فضیلت الشیخ سید طیب الرحمن زیدی صاحب. مولانا مختار احمد آصف صاحب تشریف لیا. مولانا مختار احمد آصف صاحب ساڑھے بڑے ہی